انتخابات ہو گئے، پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب وہ ہیں جن کو آپ سال ڈیڑھ سال پہلے اس جماعت میں لے کر آئے تھے. آپ نے ان کے جو ممبرشپ کارڈ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے. ان انتخابات میں جمہوریت دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ان انتخابات کو صحیح طریقے سے انٹرا پارٹی انتخابات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر میری پارٹی ہے اس میں میں اپنے صلاح مشورے سے کام نہ کروں اور ڈکٹیشن دوں، سلیکشن کروں تو پھر میرا حق ہی نہیں بنتا کہ میں بات کروں کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں، صاف شفاف انتخاب ہونے چاہیے. تو جب تک بندہ اپنا مثال نہیں بنا سکتا تو ملک کا کیا کرے گا؟ ایک پارٹی کے میں الیکشن صاف نہیں ہو سکتے، سلیکشن ہوتی ہے اور پھر پارٹی میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے. کیا کوئی اہل نہیں تھا؟ پی ٹی آئی میں اہل بندہ ہی کوئی نہیں تھا کہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس کو سر پیر بھی نہیں پتا اور اس کو پارٹی کے چیئرمین بنا دیا. خیر یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے تو اپنی طرف سے یہی رائے کہ جو بھی پارٹی اس ملک میں ہے سب سے پہلے اپنا مثال بنائیں، اپنی پارٹی کو جمہوری بنائیں، اپنے پارٹی کے اندر صاف شفاف الیکشن کریں تاکہ لیڈرشپ سامنے آئے. ادروائز یہ لیڈر بیٹھے رہیں گے، کوئی اور تو ہمت ہی نہیں کرے گا. تو کیسے پارٹیاں آگے بڑھیں گی؟ کیسے پارٹیوں کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا؟ ہمارے عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں. لیکن کھٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پرانا شخصیت نہیں تھی جس کو آپ بنا سکتے تھے چیئرمین یا اس کے لیے نامینیٹ کر سکتے تھے، اس کے انتخابات ہو سکتے تھے. آپ کی نظر میں اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اس عہدے کے لیے رکھا جا سکتا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے قد آور شخصیت نہ ہونے کا انڈائریکٹلی بات کر دی تھی. تو آپ کی نظر میں اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی میں قداور شخصیت ہی نہیں ہے. کمال ہے، بس ایک ہی رہ گیا. بس پھر صحیح بات ہوگی کہ ان کے پاس قداور ہے ہی نہیں. تو سارے ملک کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں کوئی قداور ہے ہی نہیں، سارے بونے ہیں. صرف عمران خان اکیلا رہ گیا، باقی سارے بونے رہ گئے. تو میں جو پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی قداور شخصیت نہیں ہے، کوئی اہلیت کسی کی نہیں ہے. تو یہ تو ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قداور شخصیت کو لگانا نہیں چاہ رہے تھے. اور اس کو ذرا اس تناظر میں اگر خٹک صاحب سنیں جو آج علی گوہر صاحب نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پر امانتاً بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری کرسی نہیں ہے. چیئرمین کی کرسی ابھی بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ کرتی ہے. وہ شاید چاہ ہی نہیں رہے تھے کوئی ایسی صورتحال ہو. ہم نے عثمان بزدار صاحب والی صورتحال تو دیکھی تھی پنجاب کے اندر. کیا یہ صورتحال اس صورتحال سے کوئی مماثلت رکھتی؟ دیکھیے، یہاں پر میں تو تحریک انصاف میں رہا ہوں، یہاں پر کسی کو آگے نہیں جانے دیتے. تھوڑا آپ سر اٹھا لو، تھوڑا مقبولیت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتا. تو اس جہاں پر تو جو بھی اٹھے گا اس کا سر قلم ہو جائے گا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ محنتی بھی ہے، لوگ محبت بھی کرتے ہیں، پارٹی میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے، لیکن وہ پھر ان لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے ہمارے لیڈر کو. تو وہ صرف اپنے آپ کے علاوہ اور کسی کو اس کو نظر ہی نہیں آتا کوئی قداور یا کوئی اچھا آدمی ہے. خٹک صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ورڈ استعمال کیا اور آپ نے کہا ہمارے لیڈر کو. وہ ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں خٹک صاحب؟ جو ہمارے لیڈر تھے ابھی تو میرے لیڈر نہیں ہیں. میں تو ایک بڑے شوق سے پی ٹی آئی میں آیا تھا کہ نیا پاکستان بنے گا، انصاف آئے گا، قرضوں سے جان چھوٹے گی، کارخانے لگیں گے، روزگار آئے گا. 4.5 سال میں نے وہ عذاب دیکھا کہ نہ نیا پاکستان کا پروگرام تھا، نہ اکانومی کی بہتری کا کوئی راستہ نکلا، نہ ایکسپورٹ بہتر ہوئی، نہ ہمارے فارن پالیسی بہتر ہوئی. یہاں جھگڑا ہی جھگڑا، پارٹیوں کے ساتھ جھگڑا، انسٹیٹیوشن کے ساتھ جھگڑا، اور خود سارا اختیار جو تھا وہ اعظم خان کے پاس تھا. وہی جو کرتا تھا، جس کو بے عزت کرتا تھا وہ بے عزت کرتا تھا. تو یہاں پر تو میں نے دیکھا کہ کوئی جمہوری پارٹی ہے ہی نہیں. میں تو سوچ آیا تھا کہ جمہوری پارٹی ہے، محنت کروں گا، آگے جاؤں گا. تو اس پارٹی میں تو ایک دفعہ اس سے ہی الیکشن ہوا جو 2012 میں شروع ہوا اور 2013 میں ختم ہوا. پورا 7-8 مہینے میں لگے، نیچے سے لے کر اوپر. پہلے لوگوں کو ووٹ رجسٹر کیے، پھر تحصیل، ضلع، صوبہ،
ریجن الیکشن ہوئے، پھر انہیں الیکٹڈ لوگوں نے اپنا چیئرمین اور سیکرٹری جنرل چنا، عمران خان بلا مقابلہ آگے، میں مقابلے میں تھا اور میں سیکرٹری جنرل کی سیٹ سارا پاکستان کا جیتا اور جمہوری طریقے سے جیتا۔ یہ سارے انتخابات جن پہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات جعلی تھے، اور یہ اسٹیٹمنٹ بڑی شدت والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سارے انتخابات جعلی تھے 2012-13 کے انتخابات کے علاوہ، تو اس ٹائم پہ آپ پارٹی میں تھے، آپ نے کوئی آواز اس ٹائم پر بلند کی؟ کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا، کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس ٹائم پہ لیڈر؟ میں اس لیے جعلی کہتا ہوں کہ میرے سے تو کسی نے ووٹ مانگا ہی نہیں، میں نے تو ووٹ پول ہی نہیں کیا، میں نے رائے کوئی نہیں دی۔ وہ تو نامینیشن ہوتی تھی، عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے ایز اے ڈکٹیٹر وہی ہو جاتا تھا، تو میری آواز سے کیا بنتا تھا؟ ہم نے بڑی کوشش کی کہ پارٹی میں الیکشن ہو، میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا کے لیے پارٹی میں صحیح الیکشن کرائے تاکہ پتہ چل جائے کون مقبول ہے کون نہیں، اور کون کس کے تعلق پارٹی کے اندر اچھے اور وہ خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک الیکشن کے بعد وہ گھبرا گئے کہ ایسے نہ کہ یہاں بڑے لیڈرز نکل آئے اور پارٹی کے لیے خطرہ بن جائے، تو وہ نہیں چاہتا۔ پہلے اس کا ارادہ شروع میں تھا 2012 میں، جب میں نیا پارٹی میں آیا تھا تو اس وقت تھا ارادہ، لیکن جیسے ہی وہ طاقت بڑھتی گئی اس کے ارادے تبدیل ہوتے گئے۔ لیکن خٹک صاحب 2012 سے 2022 میں 10 سال کا فرق ہے، اور ان 10 سال بعد فروری 15 2022 کی خبر ہے، اور آپ کو کے پی کے پریزیڈنٹ آفس کا چارج دیا گیا تھا۔ اس ٹائم پر آپ کو ڈائریکٹ یہ چارج سنبھالنے کو دیا گیا تھا۔ اس ٹائم پر بھی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی تھی کہ انتخابات یا کوئی پراپر الیکٹورل طریقہ، جمہوری طریقہ، اس ٹائم پہ یہ معاملہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں، میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا صدارت لینے پہ۔ مجھے ایک رات خان صاحب کا فون آیا کہ میں آپ کو صدر بنا رہا ہوں، کیونکہ اس سے بلدیات الیکشن ہوئے تھے فرسٹ فیز، بہت برا نتیجہ آیا، تو جب بھی سخت وقت آتا تھا تو وہ مجھے یا ایسے لوگوں کو جس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ان کو لے آتے، مجھے صدر بنا دیا۔ تو میں نے اسی رات اس کو کہا تھا کہ میں صدارت تو کروں گا لیکن مرضی اپنی کروں گا، پارٹی کو میں نے آگے لے جانا ہے۔ میں نے پوری صوبے پارٹی کا سٹرکچر بنایا، ضلع کی تنظیمیں، تحصیل کی تنظیمیں، ولیج کونسل تک جا رہا تھا۔ میرا پروگرام 2 لاکھ لوگوں کو یہاں پر عہدے دینے کا تھا اور پارٹی کے بنیاد صحیح بن جاتا۔ تو اس وقت کیونکہ آئین جو پی ٹی آئی کا آئین کبھی بدل جاتا ہے، کبھی نیا آ جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ قانون کے مطابق وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ میں تو ابھی بھی ہمیشہ الیکشن کے حق میں ہوتا ہوں، میں نے بے حساب الیکشن لڑے اور مقابلہ مجھے مزہ آتا ہے مقابلہ کرنے میں۔ اچھا، مقابلہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، آبویسلی انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر بالخصوص سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی جماعت کے اندر کون سی سائڈ جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔